اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہمارے لیے کر دیتا ہے کہ ہمیں اس کی نعمتوں کا مل جاتا ہے، کوئی سبب بن جاتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز مہمان ہے۔ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک دروازہ ہے، کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، جب آپ کے دروازے پہ کوئی آیا، تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وہ رحمت بھیج دی۔ اور وہ مہمان کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ کا اپنا بہت قریبی دوست، آپ کا اپنا بہت قریبی کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی بھی ملنے جلنے والا، آپ کا کوئی بھی شناسا بندہ، کوئی فیملی، کوئی آپ کے دور کے رشتہ دار، کوئی آپ کے ان لاس کہہ لیجیے آپ۔ ان لاس بہت اہمیت ہوتی ہے ان لاس کی، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے۔ اور پھر کوئی آپ کا دشمن بھی اگر آپ کا مہمان ہے تو وہ آپ کے پاس رحمت بنا کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو قبول فرمائیں اور ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی میں کیا بتاؤں۔ چلیں، آپ کے پاس آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت برے حالات ہیں، کچھ کھانے پینے کو بندوبست نہیں ہو رہا، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مہمان آپ کے پاس بھیجتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کا رزق بھیجتا ہے، اس کے رزق کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کا رزق بھی آتا ہے۔ اور جب مہمان وہاں سے جاتا ہے تو اپنی ساری جتنی یہاں کی بلائیں ہیں آپ کے گھر کی، وہ اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے میں نے ایک بات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کا ریفرنس دیا تھا، آپ اس کو دیکھیے گا، آپ یاد کیجیے گا۔ تو میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مہمان آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کو ویلکم کیجیے، آپ اس کی خاطر تواضع بھرپور انداز میں کیجیے۔ اب رہا سوال اس کا کہ اگر آپ کے آنے پہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے، اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، تو مہمان پہ ظاہر نہ ہونے دیجیے۔ اگر وہ آپ کی عیادت کے لیے آیا ہے اسپیشلی، ویل اینڈ گڈ، وہ ایک الگ بات۔ لیکن اگر مہمان کے آنے کے بعد آپ کی طبیعت میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی کوئی، تو آپ اس کو یہ محسوس نہ ہونے دیں، کیونکہ وہ تو گھر سے سمجھ کے آیا کہ جی ہم وہاں جا رہے ہیں تو وہ جس سے ملنے جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، تو اس کو ٹھیک ہی بن کے پیش آئیے۔ اور جب تک وہ نہیں جاتا اپنی طبیعت پہ قابو پا کے رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ جب آپ کا مہمان جائے آپ کے گھر سے تو پلیز اس کو آپ اچھے طریقہ سے الوداع کہیے، اس کو دروازے تک پہنچا کے آئیے۔ یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ مہمان جتنی گھر کی بلائیں ہیں وہ اپنے ساتھ سمیٹ کے لے گیا، اور وہ جاتا جا رہا ہے اور وہ بلائیں کہیں نہ کہیں راستے میں غائب ہو جائیں گی۔ تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل و کرم، رزق۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا آپ کے مہمان کے آنے پہ۔ یاد رکھیے، پلے سے باندھ لیجیے۔ آپ کی طبیعت خراب ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجیے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے مہمان کو رخصت نہیں کیا صحیح طریقے سے تو کوئی نہ کوئی بلا پیچھے رہ جائے گی، رتن کرتی رہے گی۔ لہٰذا میری اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے سب سے گزارش ہے کہ مہمان کے لیے آپ کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں آنی چاہیے، رائٹ؟ کی لے کے بہ گیا، کی سن دسن بہ گیا، نو۔ میرا فرض بنتا ہے، بعض دفعہ دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ آپ کا مہمان آپ کے گھر سے نہ خوش جا رہا ہو۔ خوش خوش رہیے، اسے خوش خوش بھیجیے، آپ کو خوشیاں ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آزما کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مہمانداری کو قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے مہمانوں کا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور اپنا خصوصاً اپنی صحت کا خیال رکھیں، رائٹ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔